حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے بالکل ایسے ہوں گے جیسے امت مسلم کے چہرے ہوں گے۔ جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو فرشتے ان کو بگائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر دی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ دور کرو ان کو۔ پیارے بہن بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جائیں۔ علماء کرام نے 15 شعبان کے مختلف نام رکھے ہیں، جن میں شب برات، شب مغفرت، شب رحمت اور شب برکت ہے، جبکہ حدیث میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کو لیلۃ النصف الشعبان یعنی آدھے شعبان والی رات کہا جاتا ہے۔ شب رحمت، شب مغفرت، شب برکت اور شب برات جیسے نام علماء کرام نے رکھے ہیں کیونکہ اس رات میں اللہ پاک انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 طبقے ہیں اور دونوں اپنی انتہا پر ہیں۔ پہلا طبقہ جو اس رات کی نفی کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے۔ اختلاف کا اصول ہے اپنی بات پیش کرو، دوسرے کی بات کو عزت دو۔ دوسرا طبقہ جس نے اس رات میں بہت کچھ ڈال دیا اور بدعت تک پہنچ گئے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس رات کی فضیلت 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لیکن یہ سب احادیث ضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن ابن الاسامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب 10 ضعیف حدیثیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں، یعنی وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے۔ عمل کے ثبوت کے لیے، عبادت کے ثبوت کے لیے، عقیدے کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی بات بھی قبول نہیں۔ اس لیے 10 ضعیف حدیثوں کو جمع کر کے اس رات کی فضیلت کا بولنا اپنے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، اور فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ پہنچی۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ اور اس کا نبی آپ کے ساتھ خیانت کرے گا؟ میں تو بقیع والوں کے لیے دعا کرنے آیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس رات میں یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جہاں تک عبادت کی بات ہے، اس کی کوئی خاص عبادت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ پیارے بہن بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ان 2 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری فرما دیتے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کا نہیں بتایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت وہی 11 رکعات تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب جمعہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، جو شب قدر میں بھی کوئی خاص عبادت نہیں، اور اگر کوئی عبادت کرنی بھی ہو تو گھر میں کریں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادت گھر میں ادا فرماتے تھے۔ فرض نماز آپ سب کے سامنے ادا کریں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے ادا کریں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر نماز ادا کریں، جبکہ نفلی عبادت آپ سب سے چھپ کے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نفلی عبادت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ کے نبی سے جو نفلی عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ گھر میں ادا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی ارشاد ملتا ہے، نفلی عبادات سنتے بھی ہوں وہ بھی گھر میں پڑھی جائیں، خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے اسے گھر میں ادا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور نمازیں قائم کرو۔ جہاں تک روزے کا ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے۔ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے اور ہماری ہدایت عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔